جب یوں کہا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے تو نبی کا سونا کیا ہوگا؟ عالم تو ظاہری بات ہے کہ بہت معمولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کے مقابلے میں، جب اس کے سونے کو عبادت کہہ رہے ہیں تو جب نبی آرام کر رہے ہوں تو ان کے سونے کو کیوں عبادت نہ کہا جائے؟ کیونکہ یہ تو سونے میں بھی وہی آتی ہے آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار نہیں کرتے تھے صحابہ کرام، اسی خوف کی وجہ سے کہ کہیں آپ پر خواب میں وہی نہ آ رہی ہو اور اٹھانے سے امت کا نقصان ہو جائے، یہ بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ایک موقع پر جگانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بیدار نہیں کیا، دور سے جو ہے تکبیر کہنا شروع کیا، اور وہ تکبیر کی آواز کو رفتہ رفتہ بڑھاتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچ گئی۔ آپ بیدار ہو گئے، وہاں سے دوسرے مسائل چلتے ہیں۔ تو اب ان کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہ کریں تو آپ معصوم ہیں، اور آپ کچھ بھی عبادت نہ کریں، جب بھی سب سے پہلا درجہ آپ کا ہے جنت کے اندر داخلہ سب سے پہلے آپ کا ہے۔ پوری امت مل کے نمازیں پڑھتی رہے، نبی کی 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو ہم ہرگز ہو نہیں سکتے، لہذا کیا کیا جائے؟ انہوں نے سوچا مال میں اضافہ کیا جائے، سرکار کے مقابلے میں ہمیں زیادہ اعمال کی ضرورت ہے، جنت داخلے کے لیے زیادہ محنتوں کی ضرورت۔ اتنا بڑا اعمال کا پلہ اللہ تعالیٰ قائم فرمانے والے ہیں، یہ پلہ جس میں اعمال تولے جائیں گے جانتے ہیں کتنا بڑا ہے؟ یوں فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے ایک پلے کے اندر اگر رکھ دیا جائے تو ایسی چھوٹی حیثیت ہے اس پلے کے مقابلے میں جیسے بڑے میدان کے اندر ہماری انگوٹھی گم ہو جائے۔ اب اتنا بڑا پلہ جھکانے کے لیے کتنے عمل کی ضرورت؟ بھائی 100 من تولنے کا ترازو ہو، اس میں آپ 1 تولہ رکھیں، کوئی حیثیت رہے گی؟ 100 من تولنے کے ترازو میں آپ 100 گرام رکھیں، کیا حیثیت رہے گی یہ 100 گرام کی؟ فرماتے ہیں ہم زندگی بھر اعمال کریں، اتنا ہیوی پلہ کہ جہاں دیکھو آسمان میں ایک ہی پلہ نظر آتا ہو، تو اس کو بھرنے کے لیے کتنا عمل چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے دیکھ کر، اب تعالیٰ شان سے رو رو کر پھر بیدار ہو کر کہنے لگے اللہ میں رات دن عمل کرتا ہوں، لیکن پلہ دیکھنے کے بعد میری ہمتیں اعمال کے بارے میں پست ہو گئی کہ یہ پلہ جھکے گا کیسے؟ اتنا ہیوی پلہ ہے یہ، اس کا تو جھکنا ہی مشکل ہے۔ ادھر سے جواب آیا، ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا جائے اور اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو پلے کو جھکا دے گا، یہ سبحان اللہ سے پلہ بھر دیں گے اللہ۔ حدیث شریف میں بھی سبحان اللہ تملأ المیزان والحمد للہ یملأ ما بین السماء والارض۔ ایک مرتبہ اخلاص سے کہا ہوا سبحان اللہ اتنا قیمتی ہے کہ اتنے بڑے پلے جھکا دے۔ بہرحال نبی کے اعمال تو بہت اعلیٰ ہیں،
ہم لوگ کمزور ہیں، جنت میں داخلے کے لیے اتنے اعمال، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے اعمال کافی نہیں، لہذا ہمیں اعمال میں اضافہ کرنا پڑے گا، بڑھانا پڑے گا، بڑھوتری کرنی پڑے گی، ایکسلریٹ کرنا پڑے گا، ایکسٹینشن کرنا پڑے گا۔ تو سب نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کام کیا۔ ایک نے تو یہ کہا کہ رات کو ہم آرام کرتے ہیں، اس میں زیادہ ٹائم ہمارا چلا جاتا ہے، ہم لوگ ایک کام کریں، رات کو یہ سونا بالائے طاق رکھ کر مصلے پر وقت گزار لیں، عبادت کر لیں، رات کو تہجد پڑھ لیں، تہجد میں تلاوت قرآن کریم کر لیں، اور نماز میں تلاوت قرآن کریم کرنے کا اجر بہت زیادہ، پھر رات آدھی گزرنے کے بعد نمازوں کا درجہ بہت اونچا، تہجد کا نفلی جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں سب سے اونچا مرتبہ تہجد پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا رات کا سونا موقوف، پوری رات عبادت میں گزاروں، شب زندہ دار رہوں گا۔ دوسرے صاحب نے کہا میری طبیعت اس میں لگے گی نہیں، میں ایک دوسرا راستہ اختیار کرتا ہوں، کھانے پینے میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے، لہذا میں نفلی روزوں پر آ جاؤں۔ انہوں نے اپنی سمجھ سے نفلی روزے رکھنے کی تیاری بتلائی کہ یہ کھانے پینے میں زیادہ وقت، کھانے پینے کی تیاری میں زیادہ وقت رہتا ہے، گزرتا ہے، یہ سب وقت اگر ہم عبادت پر لگا دیں تو روزہ رکھیں گے تو عبادت زیادہ ہوگی، اور روزہ مستقل عبادت ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی اللہ کی طاعت میں ہے، لکھا جائے گا کہ عبادت میں تھا۔ روزہ مستقل عبادت، اور وہ عبادت در عبادت دوسری اللہ تعالیٰ فارغ ہو جاؤں گا موقع دیں گے تو اپنی زبان کو لگائے رکھوں گا اس کی یاد میں، اس لیے کہ اصلی زندگی تو اس کی ہے جو اپنی زندگی اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگائے۔ زندگانی نہ تواں گفت حیاتے کے مراد، زندہ آنست کے بعد دوست وصال دارد۔ فرماتے جو میں زندگی جی رہا ہوں اس کو کوئی زندگی تھوڑی کہتے ہیں، زندگی تو اس کی ہے کہ جو زندگی دینے والے کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہو، رات اور دن زندگی دینے والے کو یاد کر رہا ہو، اس کی زندگی زندگی ہے۔ ایک ہمارے دوست شاعر ہیں، انہوں نے زندگی ایک اور چیز کو کہا، وہ کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول کی جسے دولت ملی نہیں، اس آدمی کی زندگی کچھ زندگی نہیں۔ تو انہوں نے سرکار کے عشق کو زندگی قرار دیا۔ جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی یا گندگی ہے یا شرمندگی ہے۔ ایک نے کہا دن کو روزہ دار رہوں گا، دوسرے نے کہا شب زندہ دار رہوں گا، اور تیسرے صاحب نے وہ کہا جو نکاح کرنے والوں کے لیے پرابلم کرے۔ یوں کہا کہ میں یہ شادی کی جھنجھٹ میں نہیں پڑا،